ایک دن مفتی صاحب میں نے بھی آپ کا نا ایک کمیونسٹ حارث سلطان کے ساتھ ڈیبیٹ دیکھی تھی، یاد شاید آپ کو یاد ہو کر میں نے سنی تھی۔ جی اسی طرح کا نا یہاں اسپین میں کئی حارث پھرتے ہیں جو مجھ سے روز باتیں کرتے ہیں، تو اس میں نے پھر وہ بات آج شروع کی تھی کہ بھئی اب عجیب عجیب کے سوال کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا جو ہے نا، ان لوگوں کو قائل کرنا جو ہے نا یہ ایسا ہی ہے، بلکہ قائل ہم نے کیا کرنا ہے، یہ لوگ ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ بس یہ پتہ نہیں ان کے ذہنوں میں کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے، یا پھر یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ بہرحال ان کے اوپر آئی روشنی ڈالیں تھوڑی سی آپ پلیز، آ گئے تو مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی حضرت استاد جی، مفتی صاحب۔ استاد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی استاد جی، ہونے آئی جی۔ اچھا ہوں نہیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ کمیونسٹ کی بات کی ہے بٹ صاحب نے، تو یہ کمیونسٹ ہیں، ملحدین ہیں، اگنوسٹک ہیں، یہ قادیانیز ہیں، یہ قرآنسٹ ہیں، یہ سارے ایک ہیں بٹ صاحب، یہ سارے ایک ہیں، جی جی، ایک ہی سکے کے رخ ہیں یعنی کہ۔ ایک سکے کے دو رخ ہیں، بالکل ٹھیک بجا فرمایا آپ نے۔ کل پرسوں کی بات ہے بٹ صاحب، میں نے آپ کو ایک براڈ کے اوپر دیکھا تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہاں پہ کال کر کے، اول تو انہوں نے میری کال اٹھانی نہیں تھی، میں فور یو پہ ہی سن رہا تھا، تو وہ لوگ جو تھے نا بٹ صاحب، وہ تھے بنی اسرائیل والے یہودی ہیں جو قرآنسٹ بنے ہوئے ہیں، بنت مریم کی براڈ کی بات کر رہا ہوں، اور یہ اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتے ہیں، یہ قرآن کی کوئی بات نہیں کرتے۔ ان لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یہ قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل نہیں ہوا، لیکن بلکہ یہ بنی اسرائیل کا کوئی محمد تھا، کوئی اللہ کا بندہ تھا، اس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ نماز کوئی چیز نہیں ہے، حج کوئی چیز نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ میری ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، جو کہ میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ آپ لوگ، یعنی ان خواتین کو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ قرآن کا بڑا اچھا درس دیتی ہیں، تو آپ قرآن کی بڑی تعلیم دے رہی ہیں، تو آپ نے شاید پھر ان کو سنا نہیں ہے، ان کو سمجھا نہیں ہے۔ نہیں مجھے پتہ ہی نہیں، آپ ابھی بیان کر رہے ہیں تو مجھے پتہ چلا، میں نے ان سے نہ پوچھا تھا، وہ قرآن کی کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے اس کی ان کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، نہ تو مجھے ان کا علم ہے، نہ میں نے ان سے پوچھا ہے۔ ہاں ہاں، اگر علم مجھے ہوتا مجھے تو میں مجھے پتا چل گیا تھا کہ بٹ صاحب کے علم میں نہیں ہے۔ پہلے تو میں یہ لوگ، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ قرآن کے درس دیتے ہیں، 24 گھنٹے یہ براڈیں چلا کے بیٹھے رہتے ہیں، اور لوگوں کو ورغلاتے ہیں، اور لڑکیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو بس قرآن 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 قرآن، لیکن وہ قرآن کون سا ہے، اس کی تشریحات کیا ہیں، اس کے اندر جا کے یہ اتنی گڑبڑیشن کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو وہ ان لوگوں کو، ان کی پرکھ تو کوئی عالم دین نہیں کر سکتا ہے نا، عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، مفتی صاحب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ نہیں مانتے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ کیا بات! اور کیا کہتے ہیں، کوئی بنی اسرائیل میں اور کوئی نبی تھا؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک محمد تھا، اس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ استغفر اللہ۔ میرے ساتھ ڈیبیٹ ہو چکی ہے، میرے چینل کے اوپر آپ جا کے دیکھیں، تقریباً کوئی 10 کے قریب ڈیبیٹس موجود ہیں، اچھا، 2 3 4 گھنٹے کی ڈیبیٹ۔ بنی اسرائیل لوگوں سے؟ ہاں ہاں، یہ یہودی ہیں، یہ یہودی ہیں، اردو سپیکنگ یہودی ہیں۔ اچھا 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 اچھا، جیسے وہ کراچی میں پارسی ہیں وہ تو نہیں کوئی ان کا ہاں ہاں مذہب؟ ہاں ہاں، بالکل رائٹ رائٹ، بالکل درست پہنچے ہیں آپ۔
अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो हैं, अच्छा वो हाँ हाँ, पारसी मैं भी के। कराची में रहा हूँ। तो वहाँ हाँ हाँ आप अगर तो आपके इल्म में होगा तो वहाँ यहूदियों की पूरी बस्ती आबाद है। मैं वो पारसियों के बारे में सुना है मैंने, कराची में मैं कभी गया नहीं था, लेकिन हाँ, मैंने नहीं तो नहीं, वो मैं तो मिल चुका हूँ, बनफसे नफीस मिल चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जाता होता था लेकिन उधर मैं उनके पास नहीं कभी गया। कराची में रहूं मैं पाँच इनका छह साल एक बंदा है, एक करिंदा है मोहम्मद शेख नाम का। अच्छा, शेख मोहम्मद जो कनाडा में होता है। हाँ जी, ये उसके मुरीदीन है। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं ये समझता था शायद ये परवेजी ख्याल के हैं या फिर नहीं 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 नहीं, परवेजी कुछ और चीज है कि वो तो कुरान को तो मानते, हदीस को नहीं मानते, वो एक अलग चीज है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ये ये तो वो है। सिरे से मानते ही नहीं ना, कुरान को मानते हैं, उसके अल्फाज को मानते हैं, लेकिन उसकी तशरीहात कुछ और करते हैं। हाँ सलाह हाँ है हाँ, ना, सलाह नमाज, जी जी। नमाज का मफहूम कुछ और लेंगे, हज का मफहूम कुछ और है, ज़कात मैंने का ना, मफहूम कुछ और है। अब मैं मानते हैं, हर चीज को मानते हैं। शेख मोहम्मद को मैं सुन रहा था एक दिन के जी, मोहम्मद नौज बिल्ला, ये एक को पता नहीं क्या चीज है, कोई से मतलब को पता नहीं हाँ, वही वही मैं अर्ज कर रहा हूं ना, इनके नजदीक मोहम्मद की डेफिनेशन कुछ और है। सिफाती नाम है सिर्फ, ये पता नहीं इस तरह वजूद नहीं रखते, तो इस तरह की कोई बात मैं सुन रहा था एक दफा उसको ना यूट्यूब पे। अच्छा, ये उस उनको मानने वाले हैं, समझे आप? उनके पैरोकार हैं। बिल्कुल उनके पैरोकार है। ये बिनते मरियम भी। जी बिनते मरियम है ये, पूरी इनकी गैंग है। अच्छा नहीं, वो तो अलग है चार ना, ये पांच वो लड़कियां हैं और चार पांच लड़के हैं, मर्द। वो एक दूसरी ब्रांड है ना, न्यू वाले, और वो जो हाँ, वही वही न्यू भी वही है। ये वो इकट्ठे ही है सारे। ये सारे इकट्ठे ही हैं जनाब। अच्छा, इनका तो ये वो जाफरी साहब थे, कोई पता नहीं अल जमेरी, पता नहीं क्या वो तो हाँ, कोई। अल अल अजमेरी, ये भी वही है। अच्छा 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 अच्छा, मैं एक दो दफा असल में कुरान ही सिर्फ मैंने सुना था, मुझे हाँ, इल्म नहीं नहीं था वही कि वही, मैंने मुनासब ख्याल नहीं किया था। नहीं नहीं नहीं। अव्वल तो आजकल ये नहीं, मुझे कॉल पे ही नहीं ले रहे। अच्छा ठीक अच्छा है। तो और मैंने कहा चलो, किसी मौके महल की तलाश में था कि मैंने कहा भट्ट साहब को मैं ना अर्ज करूंगा इंशाल्लाह। नहीं 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 नहीं, मैं तौबा करूँ जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं ऐसे बंदों के पास नहीं भाई जाता, क्योंकि जो बंदे, हाँ मैं उनके पास इब्राहिम लोगों के पास गया हूँ एक दो दफा ये बताने कि भाई अगर ये सारे ख्यालात ही हैं सिस्टम, तो फिर ये जो सारा कुरान करीम में अंबिया का वाक़या है, इब्राहिम नूह अलैहिस्सलाम से लेके फिर ये सारा क्या है, फिर ये सारा तसव्वुराती तो नहीं हो सकता ना, पूरी अजाब इलाही आई हैं, मुख्तलिफ कौमों पे अजाब आए हैं, तो ये क्या, ये तसव्वुराती है सारा कुछ। हाँ, नहीं नहीं, ये अजाबों को भी नहीं मानते, ये मैंने करामत को नहीं मानते, मोजज़े को नहीं मानते। नहीं, मतलब अब भी कश्ती, इनका अजीबो गरीब किस्म का मजहब है एक। आप देखो ना, कश्ती नूह में बैठ के चले गए सारे, उनका सक्का बेटा हाँ, हजरत हो उनसे गया बात ये। करके आप देख लें, वो कश्ती नूह का एक अलग ही तस्वुर पेश करेंगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब आया यूनुस आपको। सलाम का मछली के पेट में जाना, उनको ऐसा पेश करेंगे, आप हैरान रह जाएंगे, ये क्या कह रहे हैं ये। यार ये सारे सारे वाकयात दुनिया में इंसानों के साथ हुए हैं मुफ्ती साहब, ये क्या ड्रामा है कि भाई ये हाँ जी, नहीं सारे। नहीं, वो नहीं मानते हजरत ईसा सलाम को, ये बगैर बाप के नहीं मानते, कहते हैं बकायदा उनका बाप था। चलो, फिर ये इनका सारा सिस्टम में क्यों अलग है, फिर पता नहीं क्या। बहरहाल मैंने मैंने हजरत आदम सलाम को भी ये पहला इंसान नहीं मानते, कहते हैं आदम से पहले भी इंसान थे। मुझे तो एक चीज बस इनकी हैरान हुई, मैं फिर गया था, मैंने इनसे पूछा कि भाई ये तसव्वुराती कैसे हो सकते हैं, जब ये सारी चीजें अल्लाह ताला मुखातब कर रहा है, तो इंसानों से ही कर रहा है ना। वो ये असल में चला था, इसका बीज डाला था सर सैयद अहमद खान ने। अच्छा अच्छा, सर बेसिक सैयद तफसीर। की जो तफसीर है ना, ये तफसीर मेरे हाथ में है, ये तस्वीर अगर बड़ी कर दें तो मैं चलो दिखा दूं। जी। ये अब देखें, ये तफसीर है, ये सर सैयद अहमद खान की मेरे हाथ में। अच्छा, आपको कुरान करीम की जी, पूरे कुरान की तफसीर है ये। अब पूरे कुरान की नहीं, मर गया था वो, तो पूरे कुरान की कर देता तो वो बड़ा रोला हो जाना था। यानी तो एक जितना तफसीर। उसने किया उतना भी वो रड़ा कर गया सब कुछ। अच्छा, ये सारे उसी के पैरोकार हैं ये जी, परवेजी। वहां से चला, असल में वहां से है काम। सब सब जितने भी हैं ये परवेजी ये कादियानी सब। परवेजी, ये सारे मिर्जा कादियानी, ये था पहला बंदा ओए होए होए होए। अच्छा, यहां से। वैसे वैसे मुफ्ती साहब माजरत, वैसे मैंने ना,
میں نے پرویز کو پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سیدھی سی بات ہے، میں نے بڑا سنا ہے احمدیوں کو، تو خیر میں خود احمدی تھا، لیکن یہ جو ابراہیم والے بندے آئے ہیں نا، جو شیخ محمد کہتا ہے، یہ بڑی عجیب باتیں، یہ باتیں جو ہے نا، یہ کوئی عقل استعمال نہیں کرتی، حیران کن باتیں ہیں یہ باتیں حیران کن ہیں، ان کی مجھے یہ میں سمجھ نہیں آپ آتی کو لاجک۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، یہ اب غلام احمد پرویز کی مفہوم القرآن میرے ہاتھ میں ہے۔ جی جی میں ایک عالم آدمی ہوں، بٹ صاحب آپ کے تو علم نہیں ہے۔ جی جی میں نے ان کو بڑا ڈیپلی پڑھا ہے، اچھا بہت ڈیپلی پڑھا ہے۔ اچھا اچھا ان کے ٹوٹلی عقائد ملحدانہ ہیں۔ اچھا ہاں، یہ میں کہہ رہا ہوں مفہوم القرآن میرے ہاتھ میں ہے، جی جی زیادہ دور نہیں جانا، صرف سورہ فاتحہ جو ہم روزانہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، صحیح بات ہے۔ ان دونوں کی تفسیر ایک ہے، ترجمہ ایک ہے، نظریات ایک ہیں، سب سر کچھ سید ایک ہی۔ سر سید احمد والے؟ ہاں جی، وہی ہے، سر سید سے چلا ہے نا یہ۔ اصل میں اچھا یہ اچھا رولا یہ ہوا تھا کہ وہ دا لائف آف محمد جو کتاب لکھی تھی، جی جی ولیم مور غالباً ہاں رائٹر جی ہاں تھا، جی ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل۔ تو اس نے جب کتاب لکھی نا، تو اس نے اعتراضات کیے تھے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ نعوذ اس میں باللہ۔ نبیوں کے اوپر اعتراض، معجزات کے اوپر، کرامات کے اوپر، یہ جتنے بھی معجزات ہوئے سارے ان کے اوپر اعتراضات۔ یہ سر سید احمد خان صاحب گئے تھے جواب دینے کے لیے کہ میں جاتا ہوں اس بندے کو ملتا ہوں اچھا اور آمنے سامنے ہو کہ میں جواب دوں گا۔ یہ اس کو جواب دینے کے لیے گئے تھے کہ جب ملاقات ہوئی ہے، جب صاحب تاب ہوا ہے، تو انہوں نے سارے ان کے عقائد کو مان لیا۔ اچھا ہاں، یہ اچھا، ہوا ہے۔ بجائے ان کو بتانے ان کا رنگ ہاں، چڑھوا یہ دیا۔ ہوا ہے اصل میں، اچھا یہ ڈرامہ ہوا ہے۔ ڈرامہ یہ ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہے سورہ فاتحہ، ہاں جی لے لو، ٹھیک ہے جی۔ نہیں لین دی۔ یہاں پر دیکھیے مالک یوم الدین۔ جی جی بٹ صاحب آپ کا اسلامی عقیدہ کیا ہے مالک یوم الدین کے متعلق؟ بھائی وہ مالک ہے دین کا، روزے محشر کے دن کا مالک ہے وہ۔ یوم آخرت کے دن کا مالک ہے، سیدھا سیدھا ترجمہ سیدھی ہر سی مسلمان بات کو پتہ ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، نارمل بات ہی نارمل ہے، یہ ہے ہی نارمل کہ سی بات ہے، مطلب بچے کو پتہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے۔ ہاں جی، سر سید احمد خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ اچھا کہتے ہیں مالک یوم الدین یعنی اس دن کا جس دن کے اس نور فطرت کے کام میں لانے یا نہ لانے کا جو خدا نے ہر ایک انسان میں موافق اس کی حالت کے رکھا ہے، ہر ایک کے انسان کے موافق حالت میں رکھا ہے، نتیجہ ظاہر ہوگا۔ یعنی ہماری زندگی جب ہم گزار رہے ہوتے ہیں تو پوری زندگی کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب انسان جو ہے نا اللہ پاک کی پہچان کر لیتا ہے، اچھا تو اس دن کو کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ نہیں یہ تو کوئی تفصیل نہ ہوئی، یعنی یہ آخرت کو نہیں مانتے نا، نہیں یہ آپ تو کے قبر کے حساب کتاب کو منکر ہیں یہ لوگ۔ نہیں، یہ تو نفی کر رہے ہیں نا، معذرت کے ساتھ یہ تو نفی کر رہی ہے بات وہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نہیں، اور ان کی آخرت الگ پر۔ ہی، ان کی تعبیرات الگ ہیں، ان کی اچھا یہ ڈیفینیشن الگ، ہر چیز الگ۔ آخرت کی نفی کر رہی ہے نا یہ بات۔ ہاں جی، آخرت کی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جنت دوزخ کو نہیں مانتے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک خوشی سی محسوس ہوگی، اس خوشی کو کہتے ہیں جنت، بہشت۔ ایک مرنے کے بعد غمی سی ہمیں محسوس ہوگی، اس کو کہتے ہیں نار، جہنم۔ سمجھے کہ نہیں یہ تو ٹوٹلی رانگ ہو گیا نا، یہ کیونکہ اللہ تو یہ تو کہہ باتیں رہا ہے، ہیں۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے ان کہ لوگوں کے اللہ عقائد توبہ توبہ، میں معذرت کے آپ کو ساتھ بتاؤں کہ المان والا فیض۔ میں ابھی معذرت کے دیکھیں ساتھ کہ جب یہ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، آپ کی جو آخری بات انہوں نے کی، یہ محسوس خوشی اور غمی کو محض محسوس ہی اگر کرنا ہے
تو اللہ کہتا ہے میں تو تمہارا ذرہ ذرہ، اگر ذرہ برابر بھی تم نے برائی کی ہے تو اس کی سزا دوں گا، ذرہ برابر اچھائی کی ہے تو اجر دوں گا. تو یہ تو ایک ذرے تک بھی اللہ تعالیٰ گرفت کر رہا ہے. تو پھر یہ ہے کیا کہ ایک انسان نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں تو کیا اس کو ہلکی سی غمی ہوگی پھر کچھ نہیں. یہ تو آپ مانتے ہیں نا، آپ مسلمان ہیں نا. ان لوگوں کے یہ قائد نہیں ہے. نہیں، یہ ٹکرا رہے ہیں نا. دیکھو نا، یہ بات دیکھیں، اللہ کی بات کو اگر ایک بندہ اس طرح بیان فرماتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں عالم ہوں، تو پھر یہ کوئی بات تو نہیں نا بنتی. مفتی صاحب بات بھی تو عالم نہیں تھا یہ سر سید احمد خان، عالم نہیں تھا، یا یاد رکھیں. اچھا یہ اسکول کالج کا پڑھا ہوا تھا وہ، یعنی چونکہ اس نے پہلی وہ اسکول کالج بنایا تھا علی گڑھ میں کے اندر، تو یہ ملکہ وکٹوریہ کا نمائندہ تھا اور ان کا سپورٹر تھا یہ بندہ. انہوں نے اس کو کھڑا کیا تھا. یہ سارے گورے اس کے بارے میں اگر تفصیلات پڑھنی ہو تو میرے پاس ایک کتاب لائبریری میں رکھی ہوئی ہے، 1857 برطانوی مظالم کی کہانی. انٹرنیٹ کے اوپر بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. تو اس سر سید احمد خان کے بارے پورا انہوں نے چیپٹر بند ہے، اس کے اندر تمام تاریخی حوالہ جات انہوں نے کوٹ کیے ہیں، اور رائٹر نے زبردست قسم کی وہ کتاب لکھی ہے. آپ پڑھیں. یہ سارے گورے دی کانے لگتے ہیں، گورے نے چنگے. جی ہاں وہاں سے چلا ہے نا کام. وہاں سے چلے. ہاں یہ بیسک وہی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے، تو یہ ہے بھٹ صاحب کہ انٹرنیٹ کو یوز کریں، سوشل میڈیا کو یوز کریں، لیکن آنکھیں چار رکھنی ہیں. آنکھیں چار رکھنی ہے. یہاں پر قرآن کے نام کے اوپر بات سنیے گا، معذرت، قرآن کے نام کے اوپر، حدیث کے نام کے اوپر اتنا کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. استغفر اللہ. نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ترین حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے مقدمے میں لکھی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ، اور ان لوگوں کو حضور نے فرمایا دجالون کذابون ظاہر ہوں گے. ان کو دجال کہا، صحیح بات، صحیح بات. کذاب کہا حضور نے، کہا وہ تمہیں حدیثیں سنائیں گے. حدیثیں، ایسی حدیثیں وہ دجال اور کذاب تمہیں سنائیں گے، نہ تم نے سنی ہوگی، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. وہ خود بھی بہکے ہوئے ہوں گے، دوسروں کو بھی بہکائیں گے، گمراہ کریں گے. کہا ان کی پیروی نہیں کرنی، ان سے بچ کے رہنا. بتائیں مجھے، حدیثیں سنا کے، یقینی سی بات ہے جب حدیثیں سنائے گا تو کوئی مذہبی طبقہ ہی ہوگا نا، ایسا ہی ہے نا. تو وہ داڑھی پگ بھی یہاں سے ثابت ہوگی کہ اس نے داڑھی پگ بھی رکھی ہوگی، تبھی تو گھسنے دیں گے نا. تبھی تو وہ مسئلے بتائے گا نا لوگوں کو، حدیثیں سنا کے. مسئلہ تبھی گھسے گا نا. تو بھائی اس داڑھی پگ کے پیچھے نہیں جانا، اس حدیث اور قرآن کے نام کے اوپر اتنی جلدی نہیں. آپ نے بات یہ ہے کہ قرآن بھی ہم سنیں گے یا حدیث بھی سنیں گے، اپنے علماء کرام سے سنیں گے. نہیں ٹھیک ہے. مجھے تو خیر، میں تو علماء کرام کون ہے؟ اب دیکھیں، ایک میں تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں، میں ربط سے آگے بڑھ رہا ہوں. علماء کرام وہ ہیں جن کو دیگر علماء کرام بھی مانتے کہ وہ یہ آباقی عالم دینی ہے. اس کو اجماع امت کہتے ہیں. اجماع. ایک بندہ خود، وہ تو اجوید گامتی سے جا کے پوچھ لے، وہ کہتا ہے میں عالم ہوں. وہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے میں عالم ہوں. اور بھائی دوسرے بھی تمہیں علماء مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے؟ دوسرا تمہیں کوئی مان ہی نہیں رہا. مرزا جونیئر جیل میں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو عالم ہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں عالم ہوں. لیکن تمہیں ایک کوئی دیگر علماء کرام بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ کو متفقہ فیصلہ ہے بھی کہ نہیں؟ ہاں یہ معاملات ہیں. اس کو اجماع امت کہا جائے. اجماع امت سے ہمارا علماء کا مل کے ایک فیصلہ ہوا ہے، ظاہر ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ بات ہے، علماء کی پیروی کریں. شیطان بھی اگر آ کے ہمیں کلمہ پڑھائے کہ پڑھ کلمہ، اس کے پڑھائے سے ہم نے نہیں پڑھنا. نہیں اللہ معاف کرے جی، میں تو توبہ. ہاں شیطان کے پڑھائے سے کلمہ نہیں پڑھنا، ویسے پڑھیں گے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ٹک ٹاک کیسا شیطان آ کے کہے کہ مان کے اللہ ایک ہے، مان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، شیطان کے کہے سے نہیں ہم نے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ خطوات شیطان کے اوپر نہیں چلنا، یہ تمہارا عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. خوبصورت بات ہے. ٹھیک ہے، بالکل یہ بات ہے. نہیں کبھی بھی میرا تو جو ایمان ہے نا وہ مضبوط ہے مفتی صاحب. میں تو یہ ٹک ٹاک ایک ایسا چینل ہے
کہ یہاں پہ عجیب عجیب رنگ کی بولیاں بولی جاتی ہیں. میں زیادہ تر تو نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں، پھر جب کبھی کوئی بات ایسی ہو تو پھر میں اوپر چلا جاتا ہوں. میں تو ان لوگوں کے تماشے دیکھتا ہوں. وہ یہ شعر ہے نا، انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، مگر یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے. ان کی یہ حالتیں ہیں، عجیب عجیب طرح کے نظریات ہیں، سمجھ سے بالا تر ہے. پھر اب مفتی صاحب میں ایک چینل پہ گیا. یہ جو شعر ہے نا، یہ شعر صحیح نہیں ہے. یہ شعر معذرت، بڑی معذرت، کیونکہ پتہ ہے کیا جی بڑ صاحب، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک صاحب علم کے سامنے جب کوئی غلط بات ہوگی نا، اور جی غلطی بھی اس حد تک کہ جو کفر تک پہنچتی ہو، تو وہ پھر عالم دین کا کم از کم ایک فریضہ ہے کہ نہیں وہ نہیں نہیں، اس بالکل بالکل، کے اوپر آپ روشنی بالکل بتائیں ڈالے اگر اور ٹھیک ہے تو میں مطلع معذرت کرے کہ چاہتا یہ ہوں. بات بالکل ٹھیک نہیں. تو بالکل اصلاح خدا کریں. تماشا دیکھ رہا ہے، تماشے کی نسبت خدا کی طرف کرنا یہ کفر ہے. ہاں ہاں ہاں، اس الفاظوں میں واقعی یہ بہت کیونکہ غلط تماشا الفاظ خدا معاذ اللہ، اللہ ہیں. معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہاں کوئی نہیں نہیں تماشا نہیں، ہی تو نہیں ہے نا. تو ہاں وہ نہیں نہیں، تماشے اللہ دیکھ تعالیٰ رہے معاف کرے. بیٹھ کے. وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اللہ دیکھ رہا ہاں ہے. مطلب وہ انسان کہنے جو کا مقصد یہ کہ وہ شاعر نے یہ ہاں کوئی ملحد نہیں ٹائپ کوئی شاعر ہے جس نے یہ نہیں، شعر بنایا ہے. وہ یہ جاہل آدمی ہے جس کو نہیں، پتہ نہیں ہے الفاظ کا کہ اصل چناؤ اس نے، عقائد ہیں کیا. جی جی بالکل، الفاظ کا چناؤ اس نے غلط کیا ہے. یہ ہاں غلط ہاں مانتے یہ ہیں، میں بات ہے. مانتا ہوں. یہ جی جی. بہر معذرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں. میں الفاظ اپنے واپس لیتا ہوں. اچھا میں ٹھیک. نا مفتی صاحب ایک بروڈ دیکھی، براڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹائٹل کیا لکھا ہوا ہے کہ مشت زنی کرنا ثواب کا کام ہے. ہاں جی، غامدی صاحب نے فتویٰ دی ہے. دس اندازہ کرو یار. میں اوپر گیا، میں نے ان کو بولا، میں نے بولا دیکھو اگر تو آپ مسلمان ہو تو ٹھیک ہے، پھر تو میں بات کرتا ہوں. انسان اگر انسان بھی ہو نا، تو جس نے آپ کو خلق کیا ہے نا، اس نے کہا ہے کہ اس کو ضائع کرنا جرم ہے. مادہ تولید کو ضائع کرنا اللہ فرما رہا ہے جرم ہے. کہ یہ ایک مطلب ایک مقصد کے لیے تخلیق اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے نا. تو وہ مانتے ہی نہیں، وہ مانتے ہی نہیں. بس وہ کہتے ہیں نہیں جی، یہ ڈاکٹروں نے کہا ہے جی کہ یہ صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، تو لہٰذا ہم وہ مطلب نا ہمارے، وہ فلاسفی، نئی سے نئی فلاسفی آ رہی ہے نا سامنے. اور عورتیں بیٹھی ہیں، عورتیں بیچ میں ہنس رہی ہیں. یار آج ہی کی بات ہے کہ ایک مولانا صاحب کا میں وہ بیان ٹک ٹاک کے اوپر ہی کسی نے اپلوڈ کیا تو میں سن رہا تھا. بڑی زبردست انہوں نے بات کی. حالانکہ وہ میرے مکتب فکر کے بھی نہیں، میرے مخالف مکتب فکر کے، لیکن بات بڑی کمال کی کر رہے تھے. جی جی اچھا وہ نا روشنی ڈال رہے تھے کہ یہ عورتیں جو اپنی یہ جو ہوتی ہیں جی بمیں بنواتی ہیں تو اس کے اوپر، جی جی تو وہ انہوں نے پھر حدیث کوٹ کی، کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو لعنت کی ہے. جی جی عورت خوبصورت ہونا چاہ رہی ہے، اللہ کے نبی لعنت کر رہی ہیں. جی کیا اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ عورتیں جو ہے نا خوبصورت ہونا چاہیں گی؟ حالانکہ وہ حضور کو سب کچھ پتا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی ہے بھائی. جی جی تو یہ باتیں ہیں. آج ان عورتوں سے جا کے پوچھ لیں، ان کی وہ فلاسفی آپ کو نظر آئے گی، چھڑ دیو گلا. یہ منگے کہیں گے بھی نہیں نہیں، وہ کچھ مراد کچھ اور تھی، ہماری مراد کچھ اور ہے. تو اصل بات وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. یہ اب باتیں دیکھیں نا، اب دیکھیں نا مفتی صاحب، پاکستان میں عورتوں کو کہہ کے دیکھ لیں. اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ جب باہر نکلو تو زینت کی چیز چھپا کے نکلو، ایسا ہی حکم ہے نا. ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ زینت مطلب چھاتی کو زینت کی چیز کہا، تشبیہ دی گئی ہے نا. تو یہاں یہ نہیں، عورت پوری کی پوری ہی زینت کی چیز ہے، پوری نہیں کی پوری، اس میں کوئی شک نہیں. سر کے لیکن بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک. پاکستان میں رواج کیا ہے کہ گلے میں دوپٹہ ڈالتے ہیں، دوپٹہ اوپر ہے ہوں اور وہ چیز دکھا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا پردہ ہے جی؟ ہاں بس وہ ایک انسانی کمزوریاں بڑی چل رہی ہیں. نہیں یہ اللہ سارا معاف. ہمارے، میں اپنی فیملی میں بھی کہتا ہوں کہ یہ کیسا رواج آ گیا بھائی. ایک حصے کو چھپا لیا، ایک حصہ اوپر سے دکھا دیا. یہ کیا منافقت ہے؟ یہ کوئی ایک پردہ ہے؟ ہاں جی تو ہاں جی جی یہ لوگ نہیں مانتے. لو جی اپنا مفتی صاحب میرا آرڈر آ گیا. میں نہایت معذرت کے ساتھ جی بہت جی شکریہ. جی، جزاک اللہ بٹ صاحب، اللہ جزاک تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کے مقام کو بلند آمین فرمائے. آمین جزاک اللہ ہے. کوئی غلطی آمین. ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ انسان معاف ہے، کرے جی، اللہ معاف. انسان سے نکل جاتا ہے منہ سے. آپ نے بڑی اچھی اصلاح کی ہے، آئندہ میں اس پہ بالکل احتیاط کروں گا. وہ جزاک تماشے اللہ والا جزاک اللہ. الفاظ جو ہے نا، وہ اس نے ان غلط چنا قرآنسٹ شاید. وغیرہ سے نا تھوڑا سا محتاط رہیے گا. جی جی، میں انشاءاللہ جی. بہت شکریہ، جزاک اللہ مفتی صاحب ہیں. تھینک جزاک اللہ جی، جزاک. یو. جی استاد جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
जी अल्लाह शुक्र। हाँ भाई हसान तू सुना से ठीक है। अल्लाह पाक ना शुक्र है उस्ताद जी। और केड़ा कोई मसला कुछ ही पूछना चाह रहे हो, कोई कोई ऐसा कोई है? पर्सनल वो थे अच्छा वो ते मैं अच्छा अगे लाइव ते भी आके पूछ सकता थी लेकिन अच्छा जी अच्छा जी अच्छा। यार तेनू तो पता ही है कि नहीं पता कि मैं हमा वक्त तकरीबन मसरूफ ही रहना वा ते WhatsApp ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਬਸ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। अल्लाह हिम्मत ਉਹ दे ਕਾਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਆਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, अल्लाह हिम्मत दे ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਂਦੀ। ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐ ਵੇਖ ਬਈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਬਈ, ਇਹ ਰੋਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ। कोई मसला नहीं वो ਜੇ गुफ्तगू ਅਗਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, मैं सुन लांगा इंशाल्लाह। चलो मैं मैसेज कर देता हूं तुसां बिल्कुल हाँ हाँ वो है अगे वे, चलो अगे मेरे वक्त दी थोड़ी जी बचत हो जाएगी है। बिल्कुल मैं मैसेज कर देता कोई मसला तुसी कॉल ना करो जज़ाक अल्लाह जज़ाक। दूसरा उस्ताद जी अगे बैठे सी को सिस्टर है अपनी मुसलमान ना उसकी बराड़ दे बैठे सी ते हलीम आया सी ते नाल पप्पू मलिक थले बैठे सी ते ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ जी जी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ जी ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਲੀਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸਿਸਟਰ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਚੁੱਕੋ ਚੁੱਕੋ ਹਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ आने सार जी पीर सकानी साहब बैठे सी पीर साहब आपको आप हम साहब बताएं अभी ये जो कल थोड़ा कह रही ना कहते उस्ताद कहता है पीर मुफ्ती मुबशिर शाह साहब जो गालियां दे रहे थे तो आप वो मुझे बताएं ये कहते हैं आप लोग कहते हैं गाली नहीं देते इतनी गालियां दी उन्होंने कि मैंने रिकॉर्डिंग की अभी मैं चलाऊँ तो ऐसे गल कर रहा सी वो होते राजपूत भाई भी आ गया ए राजपूत भी बैठा सी होते ना तो गल पूरी फिर गल कर रहा सी तो पीर सकानी साहब नाल गुफ्तगू जो कल वाला मौजूद है कि इस तरह जी इस तरह वो मुफ्ती साहब तो बढ़िया गालियाँ देते हैं इस तरह करते हैं तो थलो पलो पप्पू मलक फोल पाया जी जी बिल्कुल मैं गो हूँ जी जी बिल्कुल वो बिल्कुल गालियाँ देते हैं मैं तो सुन रहा सी मैं दो दफ़ा बोला मैं कहा यार एक अलीम भाई मुझे एक मिनट अलीम साहब मुझे बोलने की इजाज़त है तो फिर अलीम से कहना नहीं एक मिनट मुझे बोलने दे वो बोलता रहा जो तो मेरे को बर्दाश्त मैं अलीम साहब तो राजपूत भाई पोल पे राजपूत भाई नाल आए ऐ दसन मैं अली नूं बात थले ले गया लेकिन सुनाइयां मैं कहा ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਦੀਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਜਬੂਤ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ और ਦਿਓ मैं भी हसन भाई मैं भी सुन रहा था, नीचे मुझे उठाया नहीं है। ये अच्छा पप्पू मलिक बात वगैरह यहाँ पे मुख्तसर करूंगा। आ, ये कादियानियों का ना वतीरा है हसन के कादियानी असल मौजू को हटाने के लिए दीगर मौजूआत को छेड़ती हैं ताकि असल मौजू से बात हट जाए। समझ आई कि नहीं? कादियानियों की इस साजिश को जो समझ गया है ना वो सब समझ गए हैं। बिल्कुल उस्ताद जी हाँ मैं अगर उस साजिश को नहीं समझेंगे तो फिर मसले जरूर होंगे। तो उसका तरीका ये है कि कादियानियों को असल मौजू के ऊपर रखा जाए, ठीक है, बस वो उस मौजू से हटा ना जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए बिल्कुल क्योंकि उस्ताद जी मैं तो यकीन करो चार याद है तुझे उस्ताद जी मैं मना कीते सी कि वो जब ऑडियो चला के चला रहा था तो आप हजरात में से कोई कॉल करके ये कहता नहीं कि भाई ऑडियो नहीं ये चलाई तुम इसने ऑडियो नहीं ऑडियो नहीं चलाई है चला के क्या साबित करना चाह रहे हो? ऑडियो उसने नहीं कहना था मैंने ये साबित करना चाह रहा हूँ कि मुफ्ती मुबशर शाह गाली गलौज करता है। हाँ वो यही कह अच्छा रहा एक मिनट सुन लेना, सुन ले तो ठीक है जी। उसके बाद आपने ये कहना था कि चलो जी साबित हो गया कि मुफ्ती मुबशर शाह गाली गलौज करता है, तो क्या इस साबित होने के बाद मिर्जा कादियानी जो जानी था, जिनाकारियां करता था, शराबी था, शराब नोशियां करता था, तो क्या वो खत्म हो गए? असल मौजू की तरफ आना कि भाई उसको किस नुक्कड़ से जाके तू सच्चा साबित करेगा। बिल्कुल ये पॉइंट है यही वकास भाई सुन रहे हो तुसी बिल्कुल मैं सुन भी रहा था रात को जिस वक्त मुफ्ती साहब की और वो अलीम की डिबेट हो रही थी,
مفتی صاحب نے کوئی گالی نہیں دی، سب بکواس کرتے ہیں یہ ویسے ہی ایک اور وہ پپو ملک جو ہے وہ علیم کو وہ گفٹنگ کر رہا تھا، اور نہیں وہ قادیانی یار ہیں یہ لوگ، وہ قادیانی ہیں، یہ وہ فضول آدمی ہیں دیکھو بالکل. ہاں جی. بھائی ہمیں نہیں ضرورت ہے پپو ملک تیرے ختم نبوت کے کام کرنے کی، نہ ہی ہم انشاءاللہ تیرے محتاج ہیں، تو مہربانی کیا کر، تو ہمارے علماء پہ بھونکا نہ کر. اگر تو مسلمان بن کے بھونکے گا تو پھر ہم تجھے پھر ہم دوسرے زبان سے روکیں گے. نہیں اگر اگر تو مرزائی بن کے کرے گا تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضیاء سیدھی رسول طرح کہ تو مرزائی ہے، ضیاء ایسی ڈرامے رسول کر رہا ہے ہمارے ساتھ، کہہ رہا ہے ضیاء جیسے کہ رسول تیرے جیسے ہم نے ڈرامے باز کئی گزار لیے ہیں، تو ابھی اچھا نیا پتہ کیا، ڈرامے کر. اس کو منہ ہی نہ لگایا کریں. وہ 2-3 بندے ہیں، ایک احمد سلطان تھا، ایک کشمیری، ایک پپو. ان کو میں نے تو یقین جانا بلاک کیا ہوا ہے. استاد جی ایک اور بھول گئے تسی، او فرقان. ہاں جی ہاں جی، یہ 2-3 بندے ہیں، میں نے ان کو بلاک کیا ہوا ہے. میرے پاس تو نہیں آتے جب میں براڈ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بلاک کیا ہوا ہے. ان کو سائڈ پہ منہ ہی نہیں، ایسے فارغ لوگ ہیں. کوئی یا تو کوئی گل بات کرو نا، کوئی گل نو ٹورو اگے، لیکن گل کوئی ٹردی نہیں. اوتھے ہی بس پانی چ مدانی پا کے بیٹھے رہن گے. ہاں جی. اور مرزے کی عبارتوں کے اوپر کبھی کوئی بات ہوئی ہی نہیں، یہ کرتے ہی نہیں ہے بات. استاد جی بس ہے نا بڑا شوق ہے نا انہاں قادیانیاں نا، جتنے بھی اکثر ہے میں سندا نے حیاتی عیسیٰ وفاتی عیسیٰ ختم نبوت، بس اے ہی میں 4 مہینے تو سن رہا جی. اے ہی وہ موضوع چلو اس دے تے بھی کر لینا. یار میرے سامنے نہیں ہسن کر دے ہے، میں تے کہنا وا کہ موضوع بھی تواڈے من پسند آ، وہ گل تے کرو، نہیں کردے. اے تو اسی تواڈے منہ میں سنیا جے کہ بھائی اے قادیانی انہاں موضوعات تے میرے سامنے نہیں کردے، پتہ نہیں کی چکر ہے. کسے موضوع تو چھیڑ دے ہی نہیں. بس ان قریب لاندے ہیں انشاءاللہ تعالی. نہیں کوئی نہیں، کوئی گل نہیں. اسی تے چیلنج کرنے آ کہ آؤ قادیانیوں، موضوع تواڈا گل کرو، آؤ جڑے تواڈے من پسند موضوع نے، وفات مسیح تے اجرائے نبوت اور جڑے رکھے جے، آؤ کرو گل. کردے ہی نہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، راجپوت بھی آ گیا تے بوو بھائی، تے میں ذرا جانا ہے. تے او نا اصل چ بٹ صاحب نو میں ویکھیا سی، تے میں کہ چلو تھوڑی جی اصلاح کر دئیے. بہت اعلیٰ استاد جی، بہت اعلیٰ. ٹھیک ہو گیا، چلو جی بہتر ہو گیا جی. تے جامعہ ختم نبوت کا پیغام پہنچاتے رہیں بھائی. داخلے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی مالی امداد بھی کرتے رہیں مخیر حضرات. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مہربانی فرمائیں. اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو اس میں سے آپ لازمی اس کار خیر انشاءاللہ کے اندر ضرور حصہ لیں. ضرور استاد جی، ضرور انشاءاللہ. اللہ چلیں جی، رب رکھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی وعلیکم السلام. جی راجپوت بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام حسن بھائی، میں تھوڑی دیر تک چلو